دوسرے امیدواروں کی طرح آپ نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دی ہے، اگر آپ کو اقتدار ملتا تو عوام کی فلاح بہبود کے کیا پلان ہے آپ کا؟ دیکھیں جی، میرا خیال ہے کہ یہ جو موجودہ الیکشن ہے یہ ایک نظریاتی الیکشن ہے. میں اس کو یہ کہوں گا بڑے کھلے الفاظ میں کہ یہ الیکشن جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا الیکشن ہے. اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، میری پارٹی نے مجھے سرٹیفکیٹ دیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں رول آف لا کے لیے کام کروں گا، سپرمیسی آف دی کانسٹیٹیوشن کے لیے کام کروں گا، اور میرا بھی یہی نظریہ ہوگا جو میرے قائد عمران احمد خان نیازی کا ہے کہ نو ون از ابو دی لا. میں آپ کو یہ بات بتا دوں، ہمارے سارے مسائل جو ہیں، یہ جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے اس کی پیداوار ہے. جب تک ہمارا جوڈیشل سسٹم ڈیلیور نہیں کرے گا یہ مسائل حل نہیں ہوں. جی صاحب، ایک چیز اور میں آپ سے کنفرم کرنا چاہ رہا تھا، جیسے کہ پی ٹی آئی کے ہم نے دیکھا ہے ابھی تک بڑی پکڑ دکڑ چل رہی ہے، اگر آپ پہ کوئی دباؤ آتا ہے تو کیا ابھی پریس کانفرنس کریں گے؟ دیکھیں بات سنیں جی، میں آپ لوگوں کے سامنے بھرملا کہہ رہا ہوں، جتنا مرضی دباؤ آ جائے، میں الحمدللہ جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں میں کوئی کانفرنس نہیں کروں گا. چلائیں آپ اس کو. اس کے علاوہ ایک چیز اور مجھے بتائیں، اگر پی ٹی آئی کا کوئی اور نمائندے کو ٹکٹ مل جاتا ہے، آپ اس کی حمایت کریں گے یا پھر اس کے خلاف جائیں گے؟ میری پارٹی جس کو ٹکٹ دے گی، وہ اے ہو، بی ہو، زی ہو، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا. یہ ایک نظریاتی الیکشن ہے اور نظریے کے ساتھ کھڑا ہوں گا. این 111 میں رجسٹر احتشام امیر الدین کاغذات جمع کروا رہے ہیں. ابھی تک میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے، لیکن آئی کانٹیکٹڈ ہم بٹ ہی از ناٹ ہیئر ان پاکستان، ہی از اسٹل ان امریکہ. بٹ میری اطلاع کے مطابق اس نے ابھی تک اپنے کاغذات جو ہیں ان کو جمع نہیں کروائے. الیکشن کمیشن انٹرا پارٹی کا جو فیصلہ ہے وہ کیوں نہیں سنا سکا ابھی تک؟ دیکھیں یہ وہ باتیں ہیں جو میرے بھائی آپ کو زیادہ پتہ ہے. جو دباؤ الیکشن کمیشن بھی ہے وہ آپ سبھی کو پتہ ہے. اس وجہ سے لیول پلینگ فیلڈ جو ہے، میں ابھی بھی آپ کو کہتا ہوں کہ اس ملک کی پناہ جو ہے ایگزسٹنس آف دس کنٹری فری اینڈ فیئر الیکشن ہے. خدا را جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہ ہمارے ملک کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے خطرناک پوزیشن ہے. اٹس اے ویری ڈیفائننگ مومنٹ. میری آپ سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہماری آواز ہیں، آپ ہمارے کان ہیں، آپ اس آواز کو ریز کریں کہ ہمارے ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہوں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن ہوں گے، اس کے علاوہ چارہ کار نہیں ہے. جہاں پہ ہم کھڑے ہیں ہماری اکنامکس دیکھیں اور ہمارا جوڈیشل سسٹم دیکھیں اور ہمارے جو یہ کہہ لیں کہ اندرونی اور بیرونی معاملات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے میں یہ کہہ سکتا ہوں، پریڈکشن دے سکتا ہوں. ویسے تو پاکستان میں کسی بھی چیز کی پریڈکشن نہیں دی جا سکتی، بٹ آئی تھنک کہ الیکشن ہوں گے. جی رانا صاحب کہتے ہیں بہت زیادہ پریشرائز کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو. کل برگیڈیئر صاحب نے بھی کاغذات جمع کروائے ہیں آپ نے، یہاں پر بھی پی ٹی آئی کے دوست جمع کروا رہے ہیں، ہمیں تو کوئی پریشر نظر نہیں آ رہا. دیکھیں کاغذات جمع کروانا یا ایک لیول پلینگ فیلڈ دینا یہ دو چیزیں ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کاغذات جمع کروانے سے جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں، جو کینڈیڈیٹ ہیں، ان پہ پریشر لوز ہوگا؟ نہیں. جواب نگیشن میں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سبھی اس سوسائٹی کا حصہ ہیں، آپ دیکھتے ہیں، آپ دوسرے لوگوں سے زیادہ اویئر ہیں. آپ دیکھیں کیا جو کارکنان ہیں پی ٹی آئی کے ان کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہا ہے؟ نہیں مل رہا. رانا صاحب چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، حلقہ کے اندر کس پارٹی کو اپنا مد مقابل سمجھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا کوئی بھی مد مقابل نہیں، کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے اٹ ہیز گاٹ پینیٹریشن امانگ دا کامن پرسنز مائنڈ، اور اس کامن پرسن کا جو مائنڈ ہے اس سے پی ٹی آئی کو نکالنا ناممکن ہے. رانا صاحب کل جو فیصلہ آیا عمران خان کے نہلی کا وہ برقرار رکھا ہائی کورٹ نے، سپریم کورٹ سے آپ کو ریلیف مل جائے گا؟ دیکھیں جی، ابھی جو میٹر سب جوڈس ہیں میں ان پہ کوئی کمنٹس نہیں کر سکتا. بینگ اے لائر میں یہ کہتا ہوں کہ آفٹر دا ججمنٹ وی کین کمنٹ اپان دا ججمنٹس. آپ نے سر کون کون سے حلقوں میں جمع کروائے ہیں آپ نے؟ میں نے 132 جو موجودہ جہاں پہ میں کھڑا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، اور 133 جو کہ شاکوٹ ہے، وہاں پہ میں نے دونوں حلقوں سے پی کے اپنے کاغذات جمع کروائے. جی بہت شکریہ. آپ سلامت رہیں جی، بہت شکریہ.